شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیفر کیس کے اندر پہلے سے ہی اڈیالہ جیل کے اندر گرفتار ہیں، اور سیفر کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج جناب ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب سیفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی دونوں کے اوپر درج ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید نیب نے 2 کیسز کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر ہی گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ توشہانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی خصوصی ٹیم آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، اور اڈیالہ جیل پہنچ کر انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو وہیں ان کی گرفتاری ڈال دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی نہ صرف اب سیفر کیس بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہانہ کیس کے اندر بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی سیفر کیس کے اندر عنقریب ضمانت ہو جائے گی، اور اسی ضمانت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اب توشہانہ میں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس کے اندر نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بلکہ ان کی بیگم بشرا بی بی دونوں نامزد ہیں۔ دونوں کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جس میں آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیگم بشرا بی بی کو بھی اس کیس کے اندر عنقریب گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری دونوں کیسز کے اندر اڈیالہ جیل میں ہی ڈال دی ہے، اور اڈیالہ جیل میں وہ پہلے سے ہی سیفر کیس میں گرفتار ہیں، اور دونوں کیسز میں مزید بھی ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں آرمی ایکٹ کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا تھا، جس کا 5 رکنی بینچ جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، اور اس فیصلے میں یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں خصوصی قائم کرنے کا یا جو ملزمان ہیں ان کا مقدمات چلانے کا جو اس کے تحت آرمی کورٹس کے اندر جو مقدمات چلانے کا فیصلہ دیا گیا تھا، جس کو باقاعدہ پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اس آرمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 سے فیصلہ دیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس جناب اعجاز الحسن صاحب کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سینٹ کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی ہے، اور یہ قرارداد کثرت رائے سے پاس کی گئی ہے۔ مخالفت میں صرف 2 ووٹ آئے ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین سینیٹر رضا ربانی، اور دوسرے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک لارجر بینچ اس کا جائزہ نہ لے، فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، یعنی جو 5 رکنی بینچ بنا تھا جس نے 4-1 کا فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں، قانونی ابہام اس میں شامل ہے،
لہٰذا لارجر بینچ یعنی فل کورٹ بنا کر اس کا جائزہ لیا جائے اور اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی ملٹری کورٹ کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے اس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ بہرحال سینٹ کے اندر کثرت رائے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد پاس کی گئی ہے اور اس پر قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس پر عمل درآمد روکنے کی بھی استدعا کی گئی ہے، اور دوسرا اس کے اوپر ایک بڑا بینچ یعنی لارجر بینچ یا فل کورٹ بنا کر فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے کا بھی اس میں قرارداد میں شامل ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ ملے گا، یہ قرارداد میں کہا گیا ہے۔ پنجاب میں سموگ نے ایک مرتبہ پھر اپنا گھیرا کر لیا ہے اور پورے پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے وہ سموگ پھیلی ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے اندر سموگ کی وجہ سے تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو ہفتے کے اندر 2 دن بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پنجاب میں چونکہ سموگ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی آنکھیں بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ان کے گلے خراب ہو سکتے ہیں، ان کی صحت کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہفتے کے اندر 2 دن تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بند رکھی جائیں تاکہ لوگوں کو، طلبہ و طالبات کو سموگ سے بچایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کی اچانک ڈیتھ کے بعد نئے نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نے حلف اٹھا لیا ہے اور ان کی 10 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ کابینہ کے اندر کچھ پرانے چہرے بھی شامل کیے گئے ہیں جو پہلے نگران وزیر اعلیٰ کے ایک ہی کابینہ کے اندر شامل تھے، اور نئے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، تو صوبے کے گورنر نے یہ بیان دیا کہ اگر تقریر پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ کورٹ سے رجوع کرے، کورٹ سے رابطہ کرے۔ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت کو اعتراض ہے تو اس کو کورٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، یہ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے۔ بہرحال نئے نگران وزیر اعلیٰ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور ان کی 10 رکنی کابینہ جو ہے انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔